اللهم صل على نور الظلام، اللهم صل على مفتاح دار السلام، اللهم صل على الشفيع في جميع الانام، یا امام الرسل و یا سندی انت باب اللہ و معتمدی وبدنیایا و بآخرتی یا رسول اللہ خذ بیدی۔ کل آپ آگے آ جائیں، جس کو آگے آنا ہے آگے آ جائیں۔ کل جو ہے وہ یہ بات بتائی کہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے، یہاں آ جائیں، قریب آ جائیں، قریب آ جائیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی، بھائی جو جانا چاہیں وہ جا بھی سکتے ہیں۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک کلیلہ دمنہ سے ایک حکایت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نقل کی ہے، اور مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہاں پہ یعنی اس کتاب کے اندر صرف حکایت ایسی ہے جیسے چھلکا، اور اس کا مغز وہاں پہ موجود نہیں ہے، تو وہ مغز جو ہے وہ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خود بیان کر رہے ہیں۔ اب وہ حکایت کیا ہے؟ فرماتے ہیں بیان توکل و ترک جوت گفتن نخچیران آ شیر را، کہ توکل کا بیان ہے اور کسب کو ترک کرنے کا بیان ہے، اور کسب کو ترک کرنے کا یہ کون کہہ رہے ہیں کہ بھائی توکل کرو اور کسب کو چھوڑ دو؟ یہ جو چلے سبحان اللہ، چلو تو یہ اس کو میرے منہ پہ نہیں، اس کو ایسے الٹا رکھ دیں۔ یہ کہہ رہے ہیں جو جنگل کے اندر جانور ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے، جیسے گائے ہیں، بکری ہے، ہرن ہے، ان کو نخچیر یعنی جس کا شکار کیا جاتا ہے، تو نخچیران یہ جمع بن گئی، الف نون کے ساتھ جو جمع بنتی ہے فارسی میں، تو نخچیران شیر کو کہہ رہے ہیں کہ تو کسب کو ترک کر دے اور توکل پہ بھروسہ کر لے۔ اب وہ کیسے کہہ رہے ہیں تو مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کو بیان کرتے ہیں۔ طائفہ نخچیر در وادی خوش بودشاں از شیر دائم کشمکش۔ فرماتے ہیں کہ جو جانور ہیں جن کا شکار کیا جاتا ہے، خرگوش ہے، ہرن ہے، ان کا ایک گروہ اپنی سرسبز وادی میں، یعنی باغ ہے جو سرسبز ہے، اس کے اندر شیر کی وجہ سے ہمیشہ کشمکش میں رہا۔ ہوتا کیا کہ بھائی یہ یعنی اس چراگاہ کے اندر ہوتے اور جو ہے وہ گھاس کھانے کی کوشش کرتے اور شیر ان پہ حملہ کر دیتا، تو یہ جو ہے وہ جو نخچیر تھے یہ اس سے پریشان تھے۔ بس کے آ شیر از کمی می در ربود آ چرا بر جملہ ناخوش گشتہ بود۔ فرماتے ہیں چونکہ وہ شیر کمین سے یعنی جو یعنی یہ لوگ چرتے تھے گاؤں کے یعنی باغ کے اندر، جب وہ چرتے تھے تو اس میں کیا کرتا تھا، کسی نہ کسی جانور کو یہ شیر جو ہے وہ لے کے چلا جاتا، تو اب اس چراگاہ سے یہ جو جانور تھے جو گھاس کھاتے ہیں یہ پریشان تھے، یہ ناخوش تھے، یہ جانا پسند نہیں کرتے تھے زیادہ جنگل میں اندر کہ یہ تو شیر پھر حملہ کر دے گا، پھر لے جائے گا، تو یہ اس سے جو ہے وہ پریشان ہو گئے۔ ہیلا کردن آمدن ایشا بشیر کز وظیفہ ماتورا دادیم سیر۔ اب انہوں نے میٹنگ کی، ان جانوروں نے، اور میٹنگ کر کے یہ کہا کہ ہم ایک تدبیر جو ہے وہ ایک طریقہ کار جو ہے وہ شیر کو بیان کرتے ہیں، اور یہ میٹنگ کر کے شیر کے پاس پہنچ گئے، کہنے لگے کہ یہ جو تو کیا کرتا ہے کہ ہمارے کسی بھی جانور کو کبھی بھی اٹھا کے لے جاتا ہے، کچھ بھی کرتا ہے، تو
ہم جو ہے وہ تجھے خود تیرا وظیفہ روزانہ دے جائیں گے. یعنی اپنے میں سے ایک جانور ایک کا پسند کرتے اور ہم تیرے کو دیں گے. تیرے کو اب جو ہے وہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تیرے کو بیٹھے بٹھائے کھانا مل جائے گا. یہ کس نے کہا؟ انہوں نے. جز وظیفہ در پئے سے دے میا، تا نگر درد تلخ برما ای گیا. کہنے لگے کہ اب جو وظیفہ تجھے ملے گا نا روزانہ، یعنی جو تجھے ہم ایک جانور جو بھی دے دیں گے جس کو تو ہڑپ کرے گا، تو اس کے علاوہ اب تو شکار کرنے یہاں نہیں آئے گا. یعنی اب تو جنگل کے اندر شکار کرتا اور دن دناتا نہیں پھرے گا، کیونکہ تو اگر یہ کرے گا تو ہم پر یہاں آنا مشکل ہو جائے گا، ہم تو خود ہی زندہ نہیں رہ سکیں گے. سمجھ آئی؟ یہ انہوں نے پلان بنا کے جو ہے نا وہ شیر کو بیان کیا کہ ہاں اب جو ہے وہ کیا ہوگا، روز کا ایک جانور اس کو دے دیں گے، یہ ہل جل نہیں کرے گا، روزانہ جو ہے نا وہ اس کے پاس ایک جانور آ جائے گا. یہ ہے تو بڑا مختصر سا واقعہ، صحیح ہے، یہ جس نے جو ہے نا وہ حکایات میں پڑھا ہو تو بڑا مختصر ہے، لیکن اس کے اندر جو باتیں مولانا روم یہاں پہ کر رہے ہیں یہ جو ہے وہ سمجھنے والی ہے. تو یہاں پہ ان لوگوں نے کس بات پر ابھارا اس کو، جو عنوان باب ہے، جو عنوان غزل بنایا مولانا روم نے، کہ کہا کہ تو توکل کر لے. تو کیا کر لے؟ مطلب تجھے تیرا رزق جو ہے نا وہ روزانہ کیا ہوگا، مل جائے گا، تیرے کو محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ جو عنوان باندھا اس کا مطلب یہ تھا کہ تو جو ہے وہ یہ چھوڑ دے اور تجھے تیرا جو ہے وہ رزق روزانہ مل جائے گا. یہ شکار یعنی وہ جانور جن کا شکار کیا جاتا ہے، انہوں نے کس کو سمجھا دیا؟ شیر کو. اب جواب شیر نخچیران را و فائدہ جہد گفتن. تو شیر جو ہے وہ ان کو جواب دیتا ہے، ان کن کو؟ ان نخچیران کو، یعنی جن کا جو ہے وہ شکار کیا جاتا ہے، اور یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جو میں روزانہ شکار کرنے نکلتا ہوں، محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ گفت آرے گر وفا بینم نہ مکر، مکر ہادی دم بسے ازید و بکر. کہتے ہیں گفت آرے، کہا ہاں ٹھیک ہے، اگر میں نے تم نے وفا کو دیکھا تو، یہ شرط آ گئی، یعنی اگر تم وفادار ہو، یہاں میرا وظیفہ روز مجھے پہنچا دو گے تو ٹھیک ہے، صحیح ہے، اور اس میں مکر و فریب نہیں کرو گے، کیونکہ میں نے بہت سے لوگوں میں مکر و فریب کو دیکھا ہے کہ وعدہ کر کے چلے گئے اور پھر وعدہ وفا نہیں کی. آج کل تو ہمیں یہی نہیں پتا وعدہ کیا ہوتا ہے، وفاداری تو دور کی بات ہے. ہمیں تو یہی نہیں پتا ہوتا نا کہ وعدہ کیا ہے، وعدہ کس کو کہتے ہیں، اور وعدہ نہیں پتا ہوتا تو پھر وفاداری کا تصور ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم اس وعدے کو پورا کریں. یعنی آپ نے دیکھا ہے ہماری عادت، میں نے تو اپنے ساتھ بہت اس چیز کو دیکھا ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ کل آپ سے ملاقات کریں گے، یہ ہم نے وعدہ کر لیا اس سے، ہم آپ سے ملاقات کریں اور پھر ہم جاتے ہی نہیں اسے ملنے. سمجھ آئی؟ تو یہ اس کے ساتھ آپ جو ہے نا وہ انشاءاللہ کی قید بڑھا دیں کہ انشاءاللہ کل ہم ملاقات کریں گے. اب یہ حتمی چیز نہ ہوئی، اگر اللہ نے چاہا تو ملاقات ہوگی، کل ہم آپ سے ضرور ملیں گے، ضرور ملاقات ہوگی، پھر ہم جاتے نہیں. تو یہ وعدہ وفا نہیں کیا ہم نے. تو اذا عاہد غدر، منافق کی علامت. تو انشاءاللہ کی قید جو ہے وہ بڑھا دیں تاکہ جو ہے وہ یہ حتمی چیز نہ ہو جائے. ہاں اگر اللہ نے چاہا تو پھر ملاقات ہوگی. سمجھ آئی؟ تو بہرحال اس چیز کا لحاظ کوشش کریں کہ آپ بھی کریں اور میں بھی کروں، تاکہ جو ہے وہ ہم جو ہے وہ آئندہ جو ہے وہ وعدہ بے وفائی کے زمرے میں نہ آ جائے، وعدہ خلافی. کیونکہ شریعت کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہے. تبھی تو یہ فرمایا اذا عاہد غدر، منافق کی علامات میں کہ وہ کیا کرتا ہے کہ وعدہ کرتا ہے تو وہ پورا نہیں کرتا. صحیح ہے. اچھا بسا اوقات بندے کی مجبوری بھی بن جاتی ہے، اب وعدہ تو وہ کر چکا تھا نا، تو اسی لیے احتیاط کیا ہے کہ انشاءاللہ کہتے ہیں، انشاءاللہ یہ کریں، انشاءاللہ. صحیح ہے. تو یہ استثناء ہو گیا.
صحیح ہے، لیکن اس کو متصل رکھنا، ایسا نہیں دوسرے دن بول رہے ہو انشاءاللہ سمجھ آئی؟ وہ جیسے جو ہے نا ایک واقعہ ہے، آپ لوگوں نے کتابوں میں تو پڑھا ہوگا کہ ایک بندہ تھا اپنا گدھا لے کے جا رہا تھا بیچنے، جوا کی طرف یہ منسوب ہے کہ اس کو کہا کہ کہاں جا رہے ہو؟ کہا یہ گدھا مارکیٹ میں بیچنے جا رہا ہوں۔ تو کہا کہ کہہ دو انشاءاللہ۔ کہا میں کیوں انشاءاللہ کہوں، یہ گدھا میرے پاس ہے، یہ مارکیٹ ہے، جا کے بیچ دوں گا۔ گدھا ہو گیا چوری گدھا ہو گیا چوری۔ اب وہ تھوڑی دیر بعد وہیں سے نکلا، کہا کیا ہوا؟ کہا وہ انشاءاللہ گدھے کو لے گیا تھا، انشاءاللہ گدھا چوری ہو گیا، انشاءاللہ جو ہے وہ اب میں گدھا ڈھونڈ رہا ہوں تو مل نہیں رہا۔ اب وہ بعد میں انشاءاللہ انشاءاللہ کہہ رہا ہے، جب کو کہنا تھا تب۔ یہ تو مطالعۃ العربیہ میں نہیں ہے یہ حکایت۔ ہاں، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ انشاءاللہ متصل ہو، ایسا نہیں دوسرے دن کہو انشاءاللہ ہیں، یا دوسرے دن کو میں نے تو انشاءاللہ پڑھ لیا تھا، تو یہ نہیں بھائی، اسی وقت انشاءاللہ کہو تاکہ جو ہے وہ یہ استثناء ساتھ ہو جائے۔ تو بہرحال جو ہے وہ اب جواب میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بہت لوگوں کے اندر جو ہے وہ بے وفائی کو دیکھا ہے۔ من ہلا کے فعل و مکرے مردمم، من گزیدہ زخم مارو کش دمم۔ کہتا ہے کہ میں نے لوگوں کے مکر و فریب کی وجہ سے یعنی ہلاکت کا سامنا کیا ہے، یعنی میرے معاملات جو ہے وہ ہلاک ہوئے لوگوں کی مکر کی وجہ سے، اور میں ڈسا گیا ہوں سانپ اور کجدم کی۔ سانپ اور کجدم، کج ٹیڑھا اور دم کو بولتے ہیں، تو کجدم کیا بن گیا؟ یعنی بچھو۔ تو کہتے ہیں کہ میں بچھو اور سانپ کے زخم سے ڈسا ہوا ہوں، یعنی میں جو ہے وہ لوگوں کے مکر و فریب کو دیکھ چکا ہوں۔ اور یہ شعر ہے تو شعر کے حساب سے مولانا روم لائیں کہ سانپ اور جو ہے وہ بچھو کے زخم کو میں ڈس چکا ہوں۔ کہنے کا مطلب کیا ہے کہ یہ جو بے وفائی کرتا ہے یہ گویا کہ کیا کرتا ہے؟ ڈستا ہے۔ جو بے وفائی کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے؟ ڈستا ہے۔ صحیح ہے، اسی لیے جو ہے وہ وفاداروں کی بڑی جو ہے نا وہ قیمت ہوتی ہے۔ صحیح ہے، کوئی بھی آپ کو اپنے وفادار آدمی کبھی نہیں دے گا، یہ بات یاد رکھنا۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ پڑھا بھی ہوگا کہیں کہ جو جتنا زیادہ وفادار ہوتا ہے نا، سب سے زیادہ اسی سے خطرہ بھی ہوتا ہے۔ سمجھ آئی؟ جو جتنا زیادہ وفادار ہوتا ہے سب سے زیادہ اسی سے خطرہ بھی ہوتا ہے۔ یہ آپ نے پتہ نہیں آپ کو معلوم ہے یا نہیں معلوم، پہلے بادشاہوں کے دربار میں یہ جو 7 لوگ ہوتے تھے نا، یہ ان کی زبانیں گونگی ہوتی تھی، ان کو یعنی مطلب ان کی زبانوں کو کاٹ دیتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کوئی راز اگل دیں، کیونکہ اتنے قریب ہوتے تھے، ان کی زبانوں کو گونگا کر دیتے، سنتے تھے جو بادشاہ حکم دیتا تھا اس کو سن لیتے تھے لیکن کسی کو کچھ بول نہیں سکتے تھے۔ تو یہ اس لیے کیا جاتا تھا کہ کہیں راز جو ہے وہ فاش نہ ہو جائے۔ تو یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پہلے جب یہ یعنی میں اس کو یوں بتاؤں کہ ایک لڑکا تھا، وہ میرے خیال سے کوئی ہوگا 12 سال کا یا 13 سال کا، جب ٹارگٹ کلنگ کا زمانہ تھا نا کراچی میں، تو ہم چونکہ بدائی مسجد کے پاس ہوتے تھے، وہیں ہم نے پڑھا بھی بدائی مسجد کے پاس۔ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بدائی مسجد کا روڈ جنہوں نے دیکھا ککڑی روڈ، تو بلکہ بدائی مسجد کے پاس کئی ایسے لوگ تھے کہ جن کا تعلق جو ہے نا وہ گینگوار سے تھا۔ آپ کو معلوم ہوگا، پتہ نہیں جنہوں نے دیکھا ہے وہ علاقہ، اور باقاعدہ جو ہے وہ جو چھٹن شاہ کے مزار سے اوپر آتے تو وہاں دفتر بھی بنا ہوا تھا۔ تو ایک لڑکا تھا 12-13 سال کا، 12-13 سال کا لڑکا تھا، اور اس کو انہوں نے پیسے دے کے مخبر بنا لیا۔ اب وہ گلی میں بیٹھا ہے 12-13 سال کا لڑکا، کسی کے گمان میں ہوگا کہ یہ 12-13 سال کا جو لڑکا ہے یہ کوئی باتیں کرتا ہوگا؟
آپ کی گلی میں یہاں روز بیٹھا ہوا ہے 12-13 سال کا لڑکا، آپ کے گمان میں بھی جائے گا کہ یہ مخبر ہوگا؟ وہ مخبر ہی کرتا تھا۔ ایک لڑکے نے اس کو چھیڑ دیا کہ یہ تو کیا روز یہاں بیٹھا رہتا ہے یار، یہاں سے اٹھ کے جا، نہیں روزانہ پاگلوں کی طرح بیٹھا رہتا ہے، تیرے گھر والوں نے اتنا تیرے کو فارغ کیا ہوا ہے۔ اس لڑکے کو جس نے بولا اس کو فون آ گیا، آپ کو کیا تکلیف ہے یہاں بیٹھا ہوا ہے؟ سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی اتنا نظام فاسٹ تھا اس وقت کہ اس لڑکے کو فون آ گیا کہ جو ہے وہ آپ کو کیا تکلیف ہے بیٹھا ہوا ہے، آپ کا کچھ جا رہا ہے، آئندہ سے اس کو نہیں چھیڑنا۔ اب وہ سمجھ گیا کہ بھائی یہ کوئی پوچی ہوئی ہستی ہے، صحیح ہے۔ پھر کیا ہوا، وہ 12-13 سال کا لڑکا تھا، اس کے گھر والے سارے راز معلوم ہو گئے گھر والوں کو، گھر والوں نے پلان بنایا کہ اس لڑکے کو ہم جو ہے وہ کراچی سے، پاکستان سے باہر روانہ کر دیں۔ صبح فلائٹ ہے، رات کو بندے کو اٹھایا ہے، صبح لاش۔ اپنے ہی لوگوں نے جو تھے، جو اس کو چلا رہے تھے، مار دیا۔ صبح فلائٹ تھی، رات کو اٹھا لیا، اور صبح ہم اس لڑکے کا جنازہ پڑھنے جا رہے ہیں۔ اس چیز کو سمجھو کہ وفادار جتنا ہوتا ہے نا، اس کا حال پھر یہ بن جاتا ہے۔ انسان اپنا وفادار خود ہوتا ہے، بس انسان اپنا رازدان خود ہوتا ہے۔ جہاں آپ کا راز نکلا وہاں آپ سمجھیں کہ آپ کا راز نہیں رہا۔ انسان اپنا رازدان خود ہوتا ہے۔ بہت کم کوئی لوگ ہوتے ہیں کہ جن کو اچھے رازدان مل جاتے ہیں، ورنہ جو ہے وہ رازدان نہیں ملتے۔ یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ یاد رکھنا۔ ہاں یہ ہے کہ جو ہے نا وہ آپ بھروسہ کر لیں، بعد میں بھروسے ٹوٹتے تو بہت سارے لوگوں کے دیکھے گئے، صحیح ہے، یہ بھروسے ٹوٹ جاتے ہیں۔ بہرحال یہاں پہ مولانا روم کیا فرما رہے ہیں کہ وفا جو ہے وہ، یہ شعر کہتا ہے کہ میں نے بہت سارے لوگوں کے یعنی بے وفائی کی وجہ سے میں نے ہلاکت کا سامنا کیا ہے، اور زید اور بکر جو ہے وہ ان کے مکر کو دیکھا ہے۔ اسی طریقے سے میں ڈسا ہوا ہوں کس کا؟ سانپ اور بچھو کا۔ مردم میں نفس از درونم در کمی، از ہما مردم بتر در مکروں کی۔ اب چونکہ حکایت کے اندر مغز کی طرف اشارہ کرنا تھا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایک تو یہ ہے نا مکر، کہ ہم لوگوں کی بے وفائی اور ان کے مکر و فریب کے ڈسے ہوئے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں کے مکر و فریب میں، لوگوں کے مکر و فریب سے بدتر جس کا مکر ہے وہ تو لوگوں کے اندر موجود ہے، وہ ان کا نفس ہے۔ ابھی تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا کہ لوگ بے وفا ہوتے ہیں، لوگوں کا مکر ہوتا ہے، لوگوں کا فریب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں اس سے بدترین شے تو انسان کے اندر موجود ہے، جو ہے وہ مردم نفس ہے، کہ یہ جو ہے وہ اور زیادہ جو ہے وہ بڑا مکر دینے والا ہے۔ نفس جو مکر دیتا ہے اس سے بڑا مکر کوئی نہیں دیتا۔ ہم تو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر آپ گرد و پیش کو دیکھیں نا، اور ہم اپنے اعمال کو دیکھیں، تو ہمارے اعمال یعنی ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں نا کہ ریاکاری ہے، دکھاوا ہے، خود نمائی ہے۔ اگر ہم اپنے آپ کو دیکھیں نا تو حقیقت میں ہمیں یہی معلوم ہوگا کہ ہم خود نمائی کا شکار ہیں، اور یہ خود نمائی، یہی چیز تو نفس پرستی ہے، خود نمائی۔ ہم خود نمائی کا شکار ہیں بہت زیادہ۔ آج جتنے بھی معاملات ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو سب سے اس چیز میں آگے رکھتے ہیں۔ ہم اپنے آپ کو کتنا پسند کرتے ہیں، اس کی مثال جو ہے وہ عبدالحق صاحب نے ایک مرتبہ دی تھی، شاہ عبدالحق صاحب نے ایک تقریر میں، وہ مجھے بڑی اچھی طریقے سے یاد ہو گئی۔ وہ فرما رہے تھے ایک مرتبہ تقریر میں کہ تصویر ہوتی ہے نا، تصویر کے اندر بندہ سب سے پہلے کس کو تلاش کرتا ہے؟
خود کو تلاش کرتا ہے۔ کہ یہ سمجھ لو کہ انسان سب سے زیادہ خود سے محبت کرتا ہے۔ ماں باپ کی تصویر بھی ساتھ ہوگی نا تو وہ خود کو سب سے پہلے دیکھے گا، میں کہاں ہوں، میں کہاں ہوں اس میں۔ کہ یہ سمجھو کہ انسان اپنے آپ کو سب سے زیادہ عزیز سمجھتا ہے۔ اور مجھے نہیں معلوم، میں اس چیز کو نوٹ کر رہا ہوں، پہلے بھی کئی مرتبہ اس چیز کو میں نے کہا ہے، یہ بات کہی تھی ہم نے، کہ اب خود نمائی کا نام لوگوں نے خود ہی رکھ دیا ہے۔ خود نمائی کا نام خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خود ہی کو کر بلند اپنا، صحیح ہے۔ تو یہ خود نمائی کا نام جو ہے وہ لوگوں نے خود ہی رکھ دیا۔ یہ آپ کبھی غور کریں نا تو آپ کو یہ چیز ملے گی۔ خودی کا مطلب کیا تھا؟ خودی کا مطلب یہ تھا کہ بندہ اپنی عزت نفس کو بچائے۔ یہ مطلب نہیں تھا کہ جو ہے وہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنے لگ جائے۔ یہ دوسروں سے اپنے آپ کو برتر سمجھنا یہ خود نمائی ہے۔ خودی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عزت نفس کو بچائیں۔ مطلب کیا ہے اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جیسے آپ بھیک مانگنے نہ لگ جائیں، کہ اس سے آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچے گا، کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے بھیک مانگے نہیں۔ صحیح ہے، بعض لوگوں کی مانگنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ چیز نہ ہو۔ بات سمجھیں؟ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے اپنے آپ کو برتر، اعلیٰ اور سب سے افضل سمجھنا شروع کر دیں۔ شریعت نے تو اس کی نفی کی ہے، اسلام کے اندر تو اس کی نفی ہے کہ کوئی جو ہے نا اپنے آپ کو جو ہے وہ سب سے برتر اور اعلیٰ سمجھے۔ سمجھ آئے؟ یہ جو خود نمائی ہے اس کا نام خود ہی رکھ کے سب کو اس کے اندر اب مبتلا کیا جا رہا ہے۔ یہ یونیورسٹی کے اندر کبھی بھی تقریر ہو رہی ہو نا، کوئی کہہ رہا خود ہی کو کر بلند اتنا، آپ اس وقت سب کے چہرے دیکھنا، آپ کو سب سمجھ آ جائے گی کہ یہی بات درست آپ کو معلوم ہوگی کہ خودی اور خود نمائی کو لوگوں نے ایک سمجھنا شروع کر دیا۔ صحیح ہے؟ ابھی آج کل تو وہ فیس بک پہ تصویر آتی ہے اور تصویر کے اندر جو ہے وہ ساتھ جو ہے نا وہ لوگ جو ہے نا وہ شعر لگا رہے ہوتے۔ کیا شعر ہے وہ؟ یار بڑا مشہور شعر ہے کہ مجھے جھکنے نہیں دیتا۔ اپنی تصویر لگاتے ہیں، اپنی ویڈیو لگاتے ہیں اور اس پہ اوپر جو ہے نا وہ یہ کیپشن میں یہ شعر لکھتے ہیں، مجھے جھکنے نہیں دیتا۔ ہاں، اب وہ ایک اعلیٰ درجے کی بات ہے، اور جو ہے وہ اپنی تصویر لگا کے جو ہے وہ یہ لکھتے ہیں مجھے جھکنے نہیں دیتا۔ ارے جھکنے کیا نہیں دیتا؟ اس وقت تو ہم پورا دنیا کے آگے جھک چکے، کیا جھکنے نہیں دیتا؟ اگر ہم ان کی باتوں کو مان رہے ہوتے تو کیا آج ہم دنیا کے آگے جھکے ہوئے ہوتے؟ نہیں جھکے ہوئے ہوتے۔ ہم تو ان کی باتوں کو ہی نہیں مان رہے۔ صحیح ہے؟ ان کا دست شفقت کب ہم پر ہوگا؟ جب ہم ان کی مانیں گے نا۔ ہم ان کی مانتے نہیں ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے جھکنے نہیں دیتا۔ ہم تو پورے جھک گئے دنیا کے آگے، ہم تو پورے ہی جو ہے نا وہ سمجھ لیں کہ لیٹ گئے ہیں دنیا کے آگے، بس جو ہے دنیا ہے اور وہی سب کچھ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ تو یہی ہم کر رہے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ مولانا روم نے جو اس طرف توجہ دلائی ہے نا کہ نفس جو ہے یہ سب سے بڑا دشمن ہے جو اندر موجود ہے۔ ہم باہر والوں کو دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ہلاکت، یعنی ان کے زخموں کی وجہ سے ہم ہلاک ہو رہے ہیں۔ یہ جو نفس اندر سے ڈس رہا ہے ہم کو، اس کی جو ہلاکتیں ہم پر آ رہی ہیں یہ کتنی ہیں۔ آج ہمارا نمازوں میں دل نہیں لگتا، عبادات میں دل نہیں لگتا، مسجد میں دل نہیں لگتا، وجہ کیا ہے؟ یہ مفاسدات ہمارے ساتھ لاحق ہو چکے ہیں، اور ان مفاسدات کی وجہ سے اب قرب الہی تو بہت دور کی بات ہو گئی، لوگوں کو جو ہے وہ مسلمانوں کا قرب نصیب نہیں ہو رہا۔ قرب الہی تو بہت دور کی بات ہے، ہم مسلمانوں کے ہی قریب نہیں ہیں، ہم مسلمان آپس میں دور بیٹھے ہوئے، اور اس میں آپ خود نمائی کو نکال دو تو مسلمان کے قریب ہو جائے۔ یہ خود نمائی جتنا اندر داخل ہوتی ہے مسلمان سے دور ہے۔ فرماتے ہیں گوش من لا یدلغ المؤمن شنید،
قول پیغمبر بجانو دل گزید. فرماتے ہیں کہ سن کان، گوش یعنی گوش من، یعنی میرے کان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان کہ لا یدلغ المؤمن من حجر واحد مرتين، کہ جی من جوہر واحد مرتين. حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں کہ کوئی مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اب یہ شعر جو ہے وہ ان کو کہہ رہا ہے کہ دیکھ لو یہ بات تو ہم نے مان لی، دوبارہ جو ہے وہ ہم نہیں ڈسے جائیں گے. ہم نے حضور کا فرمان سنا ہوا ہے کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. اور یہ حدیث پاک جو ہے نا وہ ایک شخص کے بارے میں ہے کہ غزوہ بدر کے اندر اس نے رحم کی اپیل کی تھی، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو چھوڑ دیا تھا، حالانکہ وہ جو ہے وہ گستاخیاں کرتا تھا، مسلمانوں کو ایذا پہنچاتا تھا. غزوہ بدر میں پکڑا گیا، رحم کی اپیل پہ چھوڑ دیا گیا. لیکن غزوہ بدر میں غزوہ احد میں جب دوبارہ پکڑا گیا، اب دوبارہ چونکہ وہ رحم کی اپیل کر کے گیا تو صحیح لیکن اس نے اپنی عادات کو نہیں بدلا، تو جب غزوہ احد میں وہ پکڑا گیا تو اب جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمان صادر کہ مومن ایک بل سے 2 مرتبہ نہیں ڈسا جاتا. تو ابھی تو تمہاری باتوں پہ میں جو ہے وہ تم کہہ رہے ہو کہ ہم جو ہے وہ تمہارے پاس وظیفہ روزانہ پہنچا دیں گے، یعنی تم جو شیر کو کہہ رہے ہیں یہ جانور کہ ہم روزانہ تیرے پاس ایک پیٹ بھرا وظیفہ گیا، تیرا پیٹ جو ہے نا اس سے بھر جائے گا، وہ تجھے دے دیں گے. تو شیر کہہ رہا ہے میں تمہاری بات تو مان رہا ہوں لیکن جب مکر نظر آیا تو دوبارہ یہ بات نہیں مانی جائے گی، پہلی بار میں بات مان لی گئی. تو ہم تو جو ہے وہ نفس سے پتہ نہیں 2 مرتبہ نہیں کتنی مرتبہ ڈسے جا چکے، ہم تو نفس سے کئی مرتبہ ڈسے جا چکے لیکن پھر ہم ڈس رہے ہیں، پھر یہ نفس ہم کو آگے پھر ڈسے گا، ہم پھر اس کی بات پہ آ جائیں گے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو یہاں پہ جو ہے وہ شعر نے اس بات کو بیان کیا کہ کوشش کرنے کا فائدہ کیا ہے. شعر نے کس بات کو بیان کیا کہ کوشش کرنے کا فائدہ کیا ہے، کہ بسا اوقات بندہ توکل کر بیٹھتا ہے کسی پر، یعنی شعر جو ہے وہ ان نخچیران کی باتوں پہ آ جاتا اور جو ہے وہ اعتماد کر لیتا، بعد میں شعر ہی ہلاک ہو جاتا اور نتیجہ آخر میں جا کے یہی ہونا ہے، یہ شعر جو ہے نا وہ ہلاک ہو جائے گا. اس قصے کا اختتام تو اسی پہ ہوگا. تو کہنے کا کیا مطلب ہے کہ شعر نے کوشش کرنے کی اہمیت کو بیان کیا اور نخچیران نے کس بات کو بیان کیا کہ کوشش نہ کرو، توکل کر کے بیٹھ جاؤ، روزی خود بخود تمہیں مل جائے گی، وظیفہ تمہارا خود بخود جو ہے وہ تم کو مل جائے گا. اب فرماتے ہیں ترجی نہادن نخچیران توکل رابر جوت و اکتساب، کہ اب یہاں پہ مولانا فرماتے ہیں کہ اب جو نخچیران ہے، جو جانور ہیں کہ جن کا شیر شکار کرتا تھا، وہ ترجیح بیان کریں گے کہ توکل کو جہد اور اکتساب پر زیادہ فضیلت حاصل ہے، کہ بندہ جو ہے وہ توکل کرے کسب نہ کرے. اب یہاں پہ تھوڑا سا یہ موشی کی میں آپ کو بات تھوڑا سا سمجھا دوں. اصل میں اسلامی فلسفہ کیا ہے اس کو تھوڑا سا آپ دیکھ لیں کہ توکل کے بارے میں اسلامی فلسفہ کیا ہے. دیکھیں، ایک ہے شرعی احکام. شرعی احکام میں انسان کی یعنی اللہ تعالیٰ کے حکم کے آگے انسان کی حیثیت ایک مردہ کی سی، ایک مردہ کی سی، کہ جب اللہ کا حکم آ گیا تو یہ ایسا ہی ہے جیسے غاسل کے ہاتھ میں مردہ، وہ جس طرف پھیرے اسی طرف پھر جائے. سمجھ آئی؟ یہ کس کی بات ہو رہی ہے؟ احکام شریعہ. اس میں جو ہے وہ بندے کی حیثیت یہ ہے کہ جو کہہ دیا، جو فرما دیا، بس وہی ہے. سمجھ آئی؟ تو یہ ہو گیا احکام شریعہ.
اب آ جاتی ہے بات عام معمولات زندگی کی۔ عموماً ہم کیا دیکھتے ہیں، جیسے میں اور آپ کمانے نکلے، کمانے نکلنے کے بعد ہم نے نوکری کی یا اپنا کاروبار کیا، اتنی چیزیں بیچ دی، بیچنے کے بعد پیسہ حاصل ہوا، اس سے ہم نے گھر چلایا۔ اب ہمارے دماغ میں کیا بیٹھا ہے، آپ بھی جب صبح نکلتے ہیں، میں بھی صبح نکلتا ہوں، کوئی نوکری کرنے جاتا ہے، کوئی جو ہے نا وہ کمانے جاتا ہے، تو اس کے ذہن میں کیا ہے کہ اگر آج میں نے دکان بند کر دی تو پیسے ہی نہیں آئیں گے، اور پیسے نہیں آئیں گے تو میرا گھر کیسے چلے گا؟ یہ عام روٹین ہے نا کہ نہیں ہے؟ آپ دکان بند کر کے رکھو اور گھر آپ کا پورے مہینے کا چل جائے تو لوگ بولیں گے بابا جی کی کرامت ہو رہی ہے یہاں، تو یہی ہوگا نا۔ ورنہ عموماً مشاہدہ کیا ہے، عام روٹین کیا ہے، یہی ہے کہ جب تک آپ اپنی دکان نہیں کھولو گے، بلکہ آپ دیکھیں نوکری میں کس کو زیادہ فکر ہوتی ہے؟ ملازم کو۔ اور اپنے کاروبار میں کس کو فکر ہوتی ہے؟ سیٹ کو، کہ جب تک وہ دکان خود نہیں کھولے گا تو کوئی اس کے باپ کوئی ایسا نوکر نہیں ہے کہ جو اس کو کما کے دے۔ یہ حقیقت ہے کہ جب آپ اپنی دکان خود نہیں کھولو گے تو آپ کا نوکر آپ سے تنخواہ لے گا، کیونکہ وہ تو آ گیا تھا، آپ نہیں آئے تھے نا، چابی آپ کے پاس تھی، دکان آپ نے نہیں کھولی، تو نوکر کیا تو باہر بیٹھ کے چلا جائے گا، یا آپ کو فون کر کے پوچھے گا آپ آ رہے نہیں آ رہے، آپ بولے نہیں آ رہے تو چلا جائے گا۔ نوکر کو تو اس کی تنخواہ ملی کہ نہیں ملی؟ ایسا تو نہیں ہے دکان آپ بند کرو تو نوکر کی سیلری کاٹ لو، یہ تو نہیں ہوتا ہے۔ تو آپ کی اپنی دکان ہے تو آپ کو فکر ہے، صحیح ہے۔ ہاں، کمپنی میں یہ ہوتا ہے کہ ملازم بیچارہ پریشان رہتا ہے، ابھی میں نہیں جاؤں گا میری سیلری کٹ جائے گی، یا جو ہے وہ نوکر چھٹی کرے تو نوکر پریشان کہ میں نہیں جاؤں گا تو سیلری کٹ جائے گی، صحیح ہے۔ کمپنی میں سیٹ پھر آرام سے بیٹھا ہوتا ہے، تو جو اپنا کاروبار ہوتا ہے تو اس کے اندر پھر یہی ہوتا ہے کہ جو ہے نا وہ پریشانی ہوتی ہے، دکان روز کھولنی ہوتی ہے۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ آپ روز جاتے ہیں، روز محنت کرتے ہیں، مشقت کرتے ہیں، اور آپ کے دماغ کے اندر یہ بات جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے کہ اگر نہیں کیا تو مال نہیں آنا، مال نہیں آنا تو گھر، یہ آپ کے دماغ میں بیٹھا، میں کھاؤں گا کیسے، محنت ہی نہیں کروں گا تو بھوکا رہ جاؤں گا۔ یہ ہے سب اسباب، یہ ہے سب، یوں سمجھے ایک بندے نے دکان کھولی، مال لگا لیا، سب کچھ، گراہک ہی نہیں آیا، اب مال آئے گا اس کے پاس، لیکن اس نے دکان کیوں لگائی تھی؟ پیسہ آئے گا اس کے پاس، پیسہ آیا نہیں۔ تو یہ سب ہے اسباب، کیا ہے؟ سبب پایا جائے تو مسبب بھی پایا جائے گا، یہ ضروری نہیں ہوتا۔ سبب پایا جائے تو جس چیز کا وہ سبب تھا وہ بھی پایا جائے، ضروری نہیں ہوتا۔ بادل آئے تو بارش بھی آئے، یہ ضروری نہیں، ہو سکتا ہے بادل آئے تو بارش آ جائے، صحیح ہے۔ لیکن یہ بھی ایک چیز ہم نے دیکھی ہے کہ بادل نہیں آئے بارش آ جائے، یہ ہوتا عام عادت میں نہیں ہوتا، اللہ چاہے تو بغیر بادلوں کی بارش برسا دے، اس سے کوئی چیز بعید۔ تو ایک ہے اسباب، ہم جو ہے وہ اسباب کے ماتحت اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں، ہم اسباب کے ماتحت اپنی زندگی کو چلا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ میں سے اور ہم میں سے، سب میں سے اکثر جو لوگ ہیں وہ اسباب پر بھروسہ کر بیٹھے، اسباب پر کیا کر بیٹھے کہ اگر یہ نہیں ہوا تو ہوگا ہی کچھ نہیں، سمجھ آئی؟ توکل کیا ہے؟ توکل یہ ہے کہ بندہ اسباب کو مؤثر حقیقی نہ سمجھے، اسباب کو مؤثر حقیقی کا کیا مطلب کہ جب یہ سبب آ گیا تو اب مسبب بھی آ جائے گا، یہ نہ سمجھے، مؤثر حقیقی اللہ کو سمجھے، سمجھ آئی؟ اسباب کو وہ اختیار کرے تو وہ کرے گا، کرتا ہے، لیکن یہ نہ سمجھے کہ ان اسباب کو میں اختیار کر رہا ہوں تبھی یہ ہو رہا ہے، اگر یہ اسباب کو میں اختیار نہیں کرتا تو نہیں ہوتا۔ یہ تصور نہیں ہونا چاہیے، تصور یہ ہونا چاہیے کہ یہ اسباب میں اختیار کر رہا ہوں
اللہ نے چاہا تو مسبب مجھے حاصل ہو جائے گا، اور اللہ نے چاہا تو نہیں حاصل ہوگا، اور اللہ نے چاہا تو سبب کے بغیر مسبب حاصل ہو جائے گا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ کی ذات پہ بھروسہ اور توکل۔ یہ توکل شرعی اور جو حقیقی توکل ہے جس کو سمجھنا ہے وہ، اور اسی کے اوپر جو ہے وہ قرآن مجید کے اندر بار بار فرمایا جا رہا ہے کہ مومن اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے، اللہ ہی پر بھروسہ کرتا ہے۔ تو یہ انبیاء کرام کے کسب کے معاملات رہے۔ انبیاء کرام بھی کسب حلال کرتے تھے، کماتے تھے نا انبیاء کرام بھی، کہ نہیں کماتے، کاروبار کرتے تھے انبیاء کرام۔ تو انبیاء کرام سے زیادہ تو کسی کا توکل نہیں، تو وہ کما بھی رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اسباب پر توجہ بلکہ مسبب الاسباب کی طرف نظر ہے۔ سمجھ آئی؟ تو اسباب بندہ اختیار کرے گا لیکن اسباب کو مؤثر حقیقی نہیں سمجھے گا، اور بھروسہ اللہ پر کرے گا کہ یہ سبب میں نے اختیار کیا ہے، اللہ چاہے گا تو اس سبب کے بغیر جو ہے وہ چیز حاصل ہو جائے گی۔ میری بات سمجھ گئے آپ لوگ؟ تو یہ جو ہے وہ یہاں پر اس چیز کو جب آپ سمجھ گئے تو یہاں پر جو موشی نے جتنی بات کی ہے یہ ساری بات جو ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اسباب کو اختیار کرنا توکل کے منافی ہے۔ اسباب کو مؤثر حقیقی سمجھ لینا یہ توکل کے منافی ہے، کہ آپ اسباب کو حقیقت سمجھ بیٹھو، اسباب ہی کے گرد پورے کائنات کے نظام کو سمجھنا شروع کر دو کہ بس یہ اسباب ہیں تو پائے جا رہے ہیں۔ جیسے نیچریت جسے سر سید نے پروان چڑھایا، یہ جتنا الہاد ہے یہ سب جو ہے وہ اسباب کے گرد ہو رہا ہے۔ یہ تو یہ اسباب ہے، یہ ہوا تو یہ ہو گیا، یہ سبب ہے تو یہ پایا گیا، یہ، اور وہ اسباب کو علت کے درجے میں رکھتے ہیں۔ علت کیا ہوتی ہے؟ کہ علت جب ہوگی تو معلول کا پایا جانا لازم ہوگا۔ ہم کہتے ہیں کہ اسباب ہم نے اختیار کیے، یہ تھوڑا سا علم کلام کی بات آ گئی ہے لیکن سمجھ لیں تو آسانی ہو جائے گی۔ اسباب کے بعد علت کیا ہے؟ وہ اللہ کا ارادہ ہے۔ اسباب کے بعد علت کیا ہے؟ اللہ کا ارادہ۔ یہ اسلامی نظریہ ہے۔ اسباب آ جائیں لیکن اللہ کا ارادہ نہیں ہے، منشاء باری تعالی نہیں ہے اس چیز کو وجود دینے کی، اس چیز کے ہو جانے کی، تو گویا کہ علت نہیں پائی گئی، اور جب علت نہیں ہے تو معلول بھی نہیں۔ یہ فلسفہ ہے، سمجھ آئی؟ تو اب ہمارا معاملہ کہ جب کسی چیز کے ہونے یا نہ ہونے کا تعلق اللہ کے ارادے پر ہے تو پھر ہمیں جو ثواب دیا جائے گا یا عذاب دیا جائے گا وہ کس بات پر ہوگا؟ وہ اس کسب پر ہوگا، وہ اس کسب پر ہوگا کہ ہم نے اپنی پوری کوشش اسباب کو جمع کرنے میں لگا دی، اور اسباب کو جمع کرنے میں لگانے کے بعد جو چیز ہم چاہتے تھے وہ ہو گئی یا نہیں ہوئی، دونوں صورتیں۔ تو یہ جو ہم نے پوری کوشش اسباب کو جوڑنے میں لگا دی، ہمارا تعلق ہمارے سوال کا، ہمارے مواخذے کا تعلق اسی سے جو ہم نے کیا۔ سمجھ آئی؟ بھائی نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جلایا یا نہیں جلایا؟ لیکن بتاؤ کیا جلنے کا عمل پیدا ہوا تھا؟ لیکن اس کو پکڑا کیوں جائے گا؟ کیونکہ جلانے کے جتنے اسباب تھے سب اس نے پورے کر دیے۔ یعنی جلانے کے لیے کیا تھا کہ جس کو جلانا ہے اس کو آگ میں ڈالنا ہے، آگ بھڑکانی ہے، یہ سب اس نے کر لیا، لیکن اللہ نے جلنے کے عمل کو پیدا کرنا نہیں چاہا، وہ عمل پیدا نہیں ہوا۔ تو اس نے جو کیا کہ کسب، کہ اس نے پوری اپنی کوشش لگا دی، اسی پر مواخذہ ہے۔ سمجھ آئی؟ اور توکل کیا ہے کہ جو ہم اسباب کو جوڑ رہے ہیں اسی کو حقیقت سمجھ لیں، اسی کو جو ہے وہ مؤثر سمجھ لیں کہ ان اسباب کی وجہ سے یہ ہوگا، یہ ضروری کیا جو ہے وہ کئی لوگوں کی خواہش نہیں ہوتی کہ ان کے یہاں جو ہے وہ بیٹا پیدا ہو،
اور جتنی تدابیر اس کے لیے بتائی جاتی ہیں بیٹا پیدا ہونے کے لیے وہ ساری اختیار نہیں کر ڈالتا، لیکن اللہ چاہتا ہے بیٹی پیدا ہو تو کیا ہو۔ اور کئی لوگ نہیں ہوتے کہ جو بیٹی کے خواہش مند ہوتے ہیں اور وہ اس کے لیے جتنے طریقے اختیار کرنے ہوتے کر لیتے ہیں، لیکن اللہ چاہتا ہے کہ بیٹا پیدا ہو۔ مؤثر حقیقی اللہ کی ذات ہے، اس کو کہتے ہیں توکل علی اللہ، کہ آپ کرنے کے بعد معاملے کو افوض امری الی اللہ، کہ میں اپنے معاملے کو اللہ کو، یہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور اسی کے گرد جو ہے وہ سارا دائرہ گھومتا ہے کہ توکل کیا ہے۔ اب توکل ہر بندے کا اس کی ذات کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ دیکھو میرا توکل اور آپ کا توکل سیم ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ تو جن صوفیہ کو اللہ نے بلند مقام مرتبہ عطا فرمایا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ صرف نماز پڑھتے ہیں ان کے گھر پہ راشن پہنچ جاتا ہے۔ حبیب اجمی نہیں تھے، وہ ان کا توکل تھا۔ تو جیسے بندے کا ولایت میں مقام بڑھتا ہے اس کا توکل مختلف ہوتا چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ حبیب اجمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جب جینا آپ بھی نماز پڑھنا شروع کر دیں صبح سے لے کے رات تک تو آپ کے گھر میں راشن آ جائے گا۔ ہو سکتا ہے آ جائے، ہو سکتا ہے آ جائے، لیکن وہ اس مقام اور مرتبے پہ ہوتے تھے جسے سرکار گوشت پاک فرماتے ہیں کہ میرا رب مجھے کھلاتا ہے، میرا رب مجھے پلاتا ہے۔ میرا رب جب کہتا ہے عبد القادر کھا تو میں کھاتا ہوں، میرا رب کہتا ہے عبد القادر پی تو میں پیتا ہوں۔ سمجھ آئے؟ تو وہ اس مقام پہ تھے، تو ہر ایک کا توکل اس کے درجے اور مقام کے لحاظ سے ہوگا۔ اب ہم سمجھے کہ ہمارا توکل جو ہے وہ ایسا ہو جائے تو اس کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اس کے لیے کوشش کرنی پڑے گی، اس کے لیے جو ہے وہ اس طریقے کا اعتماد پیدا کرنا پڑے گا۔ مجھے آپ صرف ایک بات بتاؤ کہ میں صبح جو ہے وہ نماز پڑھنے کے لیے مصلی پہ کھڑے ہو جاؤں، رات تک مصلی سے نہ ہٹوں، تو کیا میرا توکل اور جو اولیاء کاملین کا توکل ہے اس جیسا ہو جائے گا؟ میں اپنی بات کر رہا ہوں، چونکہ میں بیٹھا تو مصلی پر ہوں، دماغ کے اندر ایک جو ہے نا بتی جل رہی ہے، یار میں دکان پہ نہیں گیا، کچھ ہونا تو ہے ہی نہیں۔ یہ جو چیز چل رہی ہے نا آپ کے دماغ میں پریشان، یہ وہ چیز تھی جو اولیاء کے دماغ میں نہیں ہوتی۔ وہ اگر مصلی پہ کھڑے ہیں تو انہیں معاش کی فکر نہیں ہوتی تھی کہ گھر کیسے چلے گا۔ ہم تو مصلی پہ کھڑے تب بھی فکر لگی رہے گی، یار اتنی دیر ہو گئی ہے گیا نہیں ہوں، میں آج جو ہے نا لوگوں کو کہہ کے مصلی پہ کھڑا ہو گیا، میں مصلی پڑھوں گا میرا گھر کچھ چل جائے گا۔ یہ جو ہمارے اندر جو ایک چیز مچل رہی ہے نا یہ ان میں نہیں ہوتی تھی، وہ اس سے آزاد ہو جاتے تھے، وہ اس توکل پہ پھر کھڑے ہوتے تھے۔ سمجھ آئی؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے غیب سے جو ندا آئی تھی وہ کیا آئی تھی کہ تم اپنا کام پورا کرو، جو ہے وہ تمہارے گھر پہ جو ہے وہ راشن جو بھی پہنچ جائے گا۔ یہ بھی بجمی کو جو کہا گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ، تو وہ ایسے ہی نہیں کہا گیا تھا، وہ اپنا کام پورا کر رہے تھے نا۔ ہم تو مصلی پہ کھڑے ہو جائیں تو پورا دماغ تو کاروبار میں ہی ہوتا ہے، معاملات میں ہی ہوتا ہے، تو اس قسم کا توکل بھی تو پہلے پیدا کرے اپنے اندر۔ سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے کہ ہم تو توکل جو ضروری ہے ہمارے لیے، یعنی ایک توکل جو ضروری ہے کہ ہم ان اسباب کو مؤثر حقیقی نہ سمجھیں، ہم تو اسی توکل پہ نہیں آ رہے، ہم نے اس اسباب کو کیا سمجھ لیا؟ مؤثر حقیقی سمجھ لیا۔ تو جو توکل ہمارے لیے ضروری ہے ہم تو اسی توکل پہ نہیں کھڑے، اور اسباب عادیہ کو ہم نے مؤثر حقیقی سمجھنا شروع کر لیا ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں یہ نہیں کیا نا تبھی تو نہیں ہوا، یہ نہیں کیا نا تبھی تو نہیں ہوا، یہ نہیں کیا تبھی تو نہیں ہوا۔ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یار یہ کرے نہ کرے، ہونا تو اللہ کی مرضی پہ تھا، ہونا تو اللہ کی مرضی پہ تھا۔ سمجھ آئی؟ تو یہ چیز ہے کہ جس کو ہم نے تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور یہاں پہ اسی بات کو سمجھایا جا رہا ہے۔ تو یہ گویا کہ یہاں پہ ایک بات ہے کہ توکل کرے بندہ یا کسب کرے،
تو بندہ دونوں کرے گا. اور محمود چیز یہی ہے کہ انبیاء نے توکل بھی کیا اور کسب بھی کیا. محمود یہی ہے کہ توکل بھی کرے اور سمجھ آئی. تو یہاں پہ یہ 3-4 شعر ہیں, آپ سن لیں. فرمایا جملہ گفتن اے امیر باخبر. اب یہاں پہ وہ نخچیران جو ہے, جو شکاری جانور ہے, وہ شیر کو کیا کہنے آئے؟ توکل کرو. بس کیا کرو؟ توکل کرو, کوئی محنت اور کوشش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دے جملہ گفتن اے امیر باخبر, یہ شیر کو کیا کہہ رہے ہیں؟ امیر. صحیح ہے. ان سب نے کہا اے امیر باخبر, یعنی جو دانا ہے, علم رکھتا ہے. الحذر دا لیس یغنی عن قدر, کہ پرہیز کو چھوڑ دے, کیونکہ الحذر دا لیس یغنی عن قدر, کہ تو پرہیز کو چھوڑ دے کیونکہ وہ بے نیاز نہیں کرے گی تقدیر سے. کہ آپ یہ جو کام کر رہے ہیں اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ جو ہے نا, جیسے ہم کمانے نکلتے, کاروبار کرنے نکلتے, کیوں؟ کیونکہ ہمیں کیا ہے کہ اگر کمایا نہیں تو پھنس جائیں گے, گھر کیسے چلے گا. تو ہم گھر کو چلانے یعنی نقصان سے بچنے کے لیے کیا کر رہے ہیں, یعنی نقصان سے بچنے کے لیے جو پرہیز کر رہے ہیں, وہ پرہیز کیا ہے؟ ہم محنت کر رہے ہیں. تو کہا کہ اس پرہیز کو چھوڑ دو. پرہیز کو چھوڑنے کا کیا مطلب؟ یہ محنت نہیں کرو, کیونکہ یہ جو تمہارا پرہیز کرنا ہے یہ تقدیر سے تم کو بے نیاز کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. جو اللہ نے چاہا وہ تو ہوگا. اللہ نے چاہا کہ میں آج بھوکا سا ہوں تو بھوکا ساؤں گا, اللہ نے چاہا میں پیٹ بھرا ہوا سا پیٹ بھرا ہوا ساؤں گا. اس کی تقدیر سے آگے تو کوئی چیز نہیں ہے نا, ہل تو کچھ نہیں سکتا. تو یہ مشورہ دے رہے ہیں کہ تو بیٹھا رہے اپنی جگہ پہ, وظیفہ تیرا روز کا ہم دیں گے. سمجھ آئی؟ تیرا وظیفہ روز کا کون دیں گے؟ ہم دیں گے. تیرے کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے. در حضر شوریدن شور و شرست, رو توکل کن توکل بہترست. کہنے لگے کہ حضر میں کیا ہے کہ جب آپ جو ہے وہ نقصان سے بچنے کے لیے کسب کرتے ہو, جس میں کیا ہوتا ہے؟ شور ہوتا ہے, شور اور واویلا اٹھتا ہے. آپ کبھی کسی سے لڑ رہے ہیں, جھگڑ رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, شور کر رہے ہیں نا. دن کے اندر مارکیٹ میں چلے جاؤ, لوگوں کے پاڑے آئے ہیں, دیکھ ابھی نہیں, ہاں ابھی نہیں, ابھی دماغ گھما ہوا ہے. تو یہ سمجھ آئی. تو انہیں رو توکل, جا توکل کر, اور توکل ہی بہتر ہے. توکل کیا ہے؟ بہتر ہے. یہ کون مشورہ دے رہا ہے؟ نخچیران جو ہے وہ مشورہ دے رہے ہیں. با قضا پنجامزن اے تندو تیز تا نگیرت, ہم قضا با تو ستیز. تو قضا سے, اللہ کی تقدیر سے جو ہے وہ پنجا نہ لے, اللہ کی تقدیر سے پنجا نہیں لے, کیونکہ اگر اللہ کی تقدیر سے تو لڑنے آئے گا تو تو کیا کرے گا؟ اللہ کی جو تقدیر ہے وہ تجھ سے جنگ کرے گی, اور اس جنگ میں تو پکڑا جائے گا. یہی ہونا. اللہ کی تقدیر سے تو کوئی پنگا نہیں لے سکتا. یہ آپ اس کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ کسب سے جان چھڑانے کے لیے تقدیر کا حربہ استعمال کر رہے ہیں. کہ تقدیر کے اندر آپ کبھی کسی کو سامنے جا کے تقریر کریں نا, کیوں محنت کرتے ہو, اللہ نے دینا ہے. وہ آپ ایسی تقریر کرو گے نا, اس بیچارے کا دماغ جو ہے نا وہ تھوڑی دیر کے لیے چکرا جائے گا. ہاں یار دینا تو اللہ نہیں ہے نا یار, میں کچھ کروں نہیں کروں, مل تو جائے گا اگر اللہ نے چاہا تو, اللہ نہ چاہے تو کچھ نہ ملے. اس طریقے کی تقریر کرو گے نا, تھوڑی دیر کے لیے دماغ چکرائے گا. ہاں ہونا تو وہی ہے نا جو اللہ نے چاہا. سمجھ آئے؟ وہ دوسرے دن کاروبار پہ جائے گا, آپ کے کہنے پہ چھوڑے گا نہیں وہ کاروبار. سمجھ آئی؟ لیکن یہ کہ اگر اس طریقے کی باتیں کی جائے نا تو لگتی بندے کے دماغ پہ, ہاں یار بات تو صحیح کہہ رہا ہے, بات تو ٹھیک ہے کہ یہ جو کر رہا ہے کہ بھائی جو اللہ نے چاہا وہی ہوگا, اور تو کچھ نہیں ہوگا. جتنا اللہ نے چاہا ہوگا میں کماؤں گا, تو اتنا ہی میں آج کماؤں گا. تو یہ مردہ بایت بود پیش حکم حق تا نجایت زخم از رب الفلق.
کہ مردہ ہونا چاہیے اللہ کے حکم کے آگے، اللہ کے حکم کے آگے مردہ ہونا چاہیے، تاکہ رب الفلق کی بارگاہ سے تجھے جو ہے وہ عذاب نہ پہنچے۔ یہ جو فلک کو پیدا کرنے والا رب ہے، اس کی بارگاہ سے تجھے عذاب نہ پہنچے۔ حکم الہی کے آگے تو مردہ ہی ہونا چاہیے۔ دیکھو انسان کی حیثیت، اس کی عقل کی حیثیت، اس کے تمام چیزوں کی حیثیت بارگاہ الہی میں کیا ہے؟ کوئی حیثیت نہیں۔ وہ کچھ کہہ دے تو اس کے مقابلے میں کچھ ہو سکتا ہے، سمجھ آئی؟ ورنہ تو عجز لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ حکم دے اور جو ہے یعنی اللہ تعالیٰ حکم دے کا مطلب اللہ تعالیٰ کہے کہ یہ ہو، اللہ تعالیٰ فرمائے کہ یہ ہو اور جو ہے وہ سامنے وہ چیز نہ ہو تو پھر عجز لازم آئے گا، سمجھ آئی؟ تو عجز تو اللہ تعالیٰ کے لیے محال ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جس چیز کے لیے کن فرما دے وہ تو ہو کر رہے ہیں۔ تو جو اللہ نے میرے اور آپ کے لیے تقدیر میں لکھا ہے وہ تو مل کے رہنا ہے، بات سمجھ آئی؟ لیکن ہمیں علم ہے کہ کیا لکھا ہے، ہمیں تو علم نہیں ہے، تو اسی وجہ سے تو ہم کسب کرتے ہیں کہ ہمیں ان چیز کا علم ہی نہیں، صحیح ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں نا کہ بندہ جو ہے وہ جس چیز جو اس کے لیے لکھا ہوا ہوتا ہے نا، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ عمل آسان کر دیتا ہے، بندے کے لیے اللہ تعالیٰ وہ اعمال کیا کر دیتا ہے؟ آسان کر دیتا ہے۔ کہ کتاب الایمان کے اندر باب القدر کے اندر شروع میں یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مشکات کے اندر بھی حدیث پاک موجود ہے۔ تو یہاں بات سمجھ آ گئی کہ یہاں پہ ان نخچیران نے اس بات پر ابھارا کہ توکل کرو بس، اور کسب اور جوہد کرنا چھوڑ دو۔ اب جو ہے وہ آئندہ انشاءاللہ شیر جواب دے گا کہ بھائی توکل بھی کرو اور کسب بھی کرو، وہ شیر جواب دے گا۔ بہرحال یہاں سے انشاءاللہ آئندہ کے درس میں گفتگو ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجائے نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔